فرمایا کہ یا ایھالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ۔ جس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچانا فرض ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا، اس کو بچانے کی فکر کرو۔ پہلے سے اس بات کا دھیان کرو کہ ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو، گناہوں کے قریب نہ پھٹیں۔ اگر کر رہے ہو تو سمجھاؤ، نرمی سے، گرمی سے، جس طرح بھی مناسب ہو سمجھو، حالات کے مطابق ان کو تربیت کرنے کی فکر کرو۔ یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے۔ یاد رکھو، دعوت عام یعنی تبلیغ، اس طرح کی تبلیغ کے عام جا کر تقریر کرے آدمی، یہ ہر انسان کا کام نہیں اور نہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے۔ لیکن اپنے گھر کی اصلاح، اپنے گھر کو درست بنانا، یہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے۔ اگر خود چاہے نمازی ہے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی فکر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے، گناہ ہو۔ اور یہ کہہ کر بھی خاموش ہونا نہیں ہے کہ صاحب ہم نے تو بہت سمجھایا، مانتے نہیں لوگ۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا۔ کیا حسین استعارہ استعمال فرمایا قرآن کریم، اشارہ اس طرف کر دیا کہ دیکھو اگر ایک آگ سلگ رہی ہے سامنے تمہارے، اور تمہارا ایک نادان بچہ وہ آگ کی طرف دوڑا جا رہا ہے اور اس میں کودنا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں آگ کتنی ہلاکت والی چیز ہے، تو بتاؤ کیا ماں باپ صرف اتنا کریں گے کہ اس کو زبان سے سمجھانے کہ بیٹا نا اس کے پاس مت جانا، یہ بڑی خراب چیز ہے، اس میں آدمی جل جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو بیٹھا رہے گا اپنی جگہ پر، جب کیا کریں ہم نے تو کہا مگر نہیں مانتا۔ کوئی ماں کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو زبان سے کہہ کر خاموش ہو جائے، اس کو چین نہیں آئے گا، زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے اٹھا نہ لے، یہ کہیں آگ میں نہ کود جائے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم ظاہری آگ سے بچوں کو بچاتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو کہ اگر وہ اس راستے کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو روکو، آگے بڑھ کر روکو۔ محض زبان سے ایک دو مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں، یہ فکر پیدا کرو۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم کی فکر ہے کہ بھئی اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے، اولاد کی معیشت کی فکر ہے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے، اولاد کی دولت کی فکر ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دولت میں اثر آ جائے، مگر اس بات کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا جواب دے گا، اس کی فکر نہیں۔ تو یہ فکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض واجب اور اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس میں حلم و عفو درگزر نہیں، اس میں واجب ہے کہ آدمی ان کی اصلاح کی فکر کرے، اگر غصے کی ضرورت ہے غصہ بھی کرے اور اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ www.darsequran.com